اللہ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ تھوڑا سا اونچا کر دیجئے، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، جو جنت میں جانے والے ہیں، ہدایت پانے والے ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور آج جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو بڑا خوبصورت لفظ ہے، طوبیٰ آ رہا ہے۔ تو جب طوبیٰ کا آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا، لیکن جب ہم کہیں گے تو انشاءاللہ اور مزہ لینے کے لیے صرف نہیں پڑھنا، پڑھنا اس لیے ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ سر۔ اچھا جی، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ سارے ساتھی تیاری کریں گے طوبیٰ کی، اور طوبیٰ کیا ہے وہ بھی آج ہم نے دیکھنا ہے۔ تو جی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترجمہ کریں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اور نیک اعمال کیے۔ انہوں نے نیک اعمال جی کیے۔ ذرا دیکھیے گا کہ یہ کہاں سے ہے، یہ محمد ڈسٹریکشن عابد ختم صاحب کریں۔ کی طرف سے کوئی ڈسٹورشن آ رہی ہے۔ عابد بھائی السلام علیکم، یہ اس کو دیکھیے گا ذرا پلیز۔ جی جی سر، میں نے میوٹ کر دیا ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل انہوں نے کیے، نیک اعمال یہ جو دو لفظ ہے نا دی، اور انہوں نے اچھے عمل کیے یا جنہوں نے اچھے عمل کیے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایمان بید ہے، عامل الصالحات پوری زندگی کے اوپر محیط ہے کہ جتنے بھی ہیں ان کے وہ ایمان سے نکلیں اور وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کے اندر نکلیں، خواہ وہ حقوق اللہ ہیں اور خواہ وہ حقوق العباد ہیں۔ اس کو ویسے نہ پڑھیے گا کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے، نہ، پورے اللہ کے حقوق وہ بنیاد بن گئے، اور انہی میں سے اللہ کے حقوق میں سے جو اللہ نے کہا کہ بندوں کے حقوق، یہ سارے کے سارے عمل صالح بنتے ہیں، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا ہے جی؟ طوبیٰ لہم، طوبیٰ۔ اب طوبیٰ کو ذرا سنیں، طوبیٰ کیا ہے؟ پہلی معنی تو یہ ہے کہ توا کے ساتھ با ہو تو ویسے ہی خوش ہونا ہوتا ہے، جی 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 طیب بھی اسی سے نکلا ہے۔ طوبیٰ خوشحالی کو کہتے ہیں، اور طوبیٰ ایک درخت ہے، اور اس کا ترجمہ طوبیٰ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے طوبیٰ ہے، لیکن طوبیٰ کریں گے تو معنی کا پتہ ہو تو اس کی تیاری کی بات نہیں ہونی۔ طوبیٰ وہ درخت ہے جو سب سے اچھی جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس۔ جنت الفردوس۔ باقی کس لوگ بول نہیں رہے نا۔ جنت الفردوس۔ سب سے اچھی، جی رسول پاک نے فرمایا جب بھی مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس الفردوس مانگو۔ مانگو۔ اب جنت الفردوس کہاں ہے؟ عرش کے نیچے ہے، اور اس جنت الفردوس کے بالکل درمیان کے اندر درخت ہے جس کا نام ہے طوبیٰ، حدیث کے اندر آتا ہے جی۔ جی تو مزہ نہیں آیا؟ نہیں جنت العرش، عرش کے نیچے جنت الفردوس، جنت الفردوس کے درمیان میں درخت، توبہ اور درخت ہے طوبیٰ۔ جی اور وہ طوبیٰ کتنا ہے؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال تک اگر کوئی چلے، اب وہ پیادہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری جگہ پہ گھڑ سواری کا یا سواری پر چلے 100 سال، تو تب اس کا کہیں جا کے سایہ ختم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا درخت۔ پھر یہ فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت الفردوس میں تو جائیں گے، لیکن جہاں چاہیں گے یہ رنگ برنگا ہے، ملٹی کلرڈ اپنا درخت ہے، جی ملٹی کلرڈ، جتنے بھی رنگ آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں۔ انسان جس کو چاہے گا اس شاخ کے اوپر بیٹھے گا یا اس شاخ کے نیچے بیٹھے گا۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیچے اور پھر سایہ دار درخت ہونا، وہاں یہ نہیں ہے کہ دھوپ سے بچنا ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ اگر گاؤں کا دیکھیں تو گاؤں کے اندر بورڈ کا درخت ہوتا تھا ہمارے گاؤں میں، تو سارے لوگ آئے نا ادھر بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے اپنا گپ شپ بھی لگانا اور باقی پروگرام بھی بنانا۔ تو سایہ درخت بڑے بڑا خوبصورتی کا نشان ہوتا ہے، اور پھر رنگ برنگا بھی ہو تو یہ ہے جناب جنت کی، جنت الفردوس کی نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کے لیے طوبیٰ ہے۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے جی؟ خوشحالی زیادہ بہتر ہے سر۔ چلو جی، ان کے لیے خوشحالی ہے، ٹھیک۔ جی لیکن طوبہ کو یاد ضرور رکھنا ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طوبہ ہے اس کی تشریح بتائی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ آپ کو کیسی لگتی ہے یہ جناب؟ بہت اچھی لگتی ہے، کیسی لگی؟ جی جی اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے بھی کہا بہت اچھی لگی۔ وَحُسْنُ مآب، بھی لوٹنا ہے، لوٹنے کی دو جگہ ہے اللہ کے پاس، لوٹنے کی جگہ ایک جہنم ہے، ایک جنت ہے، اور جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے۔ سب سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ ان لوگوں کے لیے بنا رکھا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے بات کی اسی کیا پتہ چل رہا ہے، وہ حسن، اور وہ بہت بہت خوبصورت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، مآب، لوٹنے کی جگہ۔ جگہ۔ اسی کو ٹھکانہ کہیں گے، لوٹنے کی جگہ زیادہ بہتر ہے جی۔ آبا سے بنے گا مآب، اسی سے ہی لفظ توبہ بھی آگے مطلب آ جائے گا، متاب بھی آئے گا، الف بے خاص طور پر آ رہا ہے جی۔ پروفیسر ذرا پروفیسر صاحب میں گزارش کیجیے گا کہ جی جنت کا منظر ہے اور آگے وہ حسن و مآب آ رہا ہے، تو جی خوشحالی جی دنیا اور آخرت میں خوشحالی جو ہے نا اس میں وہ مفہوم نہیں آتا کہ جو طوبہ میں آ رہا ہے۔ لہٰذا اگر طوبیٰ لہم کے بعد وہ حسن و مآب کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں اگر طوبیٰ کا ترجمہ طوبیٰ ہی کریں تو زیادہ اچھا لگے۔ جی، لیکن یہ ہے کہ طوبہ کے ساتھ ساتھیوں کو اگر وہ پورے کا پورا منظر یاد ہونا، ورنہ اس کے جو معنی میں نے پڑھے نا آج، وہ پڑھے فرحت و آرام، آرام و سکون، خوشحالی اور نعمتوں کی جگہ، یہ بالکل سارے معنی کیے ہوئے ہیں۔ بالکل اور حدیث جو ہے وہ طوبہ کے بارے میں نے بتائی، اور نرا طوبہ بھی آیا ہے۔ تو جیسے ساتھی کہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں سب ساتھی کیا آپ کہتے جس ہیں۔ انداز میں تشریح کرتے ہیں میرا خیال میں اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی کہ ذہن سے کوئی بات نکل جائے۔ جی اللہ تعالیٰ کرے۔ پھر باقی ساتھی جی کیا کہتے ہیں؟ کیسر بھائی سر ٹھیک ہے، طوبہ ہی کر لیں، وہ تو کوئی نہیں ہے۔ طوبہ مطلب یہ ہے کہ جی، وہ ایک اچھا مبہم سا پھر لفظ آپ بن کے جائے لیے گا نا، عام میرے نہیں جیسے میں لوگوں۔ ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ سے انکساری کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ہم کہہ لیتے ہیں طوبہ کی خوشحالی،
کیا یہ بھی خیال ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ کیونکہ صحیح ہے۔ یہاں توبہ پہ کی خوشحالی، میرے جیسے جو لوگ ہیں جو مطلب کم علم ہے ان کے لیے تو طوبہ بچی کا نام ہو سکتا ہے کسی بیٹی کا، جی تو بالکل ایسے وہ ہی ہے، اسی ایسے ہی وجہ ہے، سے جی جی۔ تھوڑا تو توبہ کی خوشحالی کہہ لیتے ہیں تو اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، ویسے یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کر لے۔ جی تو جی الذین پروفیسر آمنوا، توبہ وہ کی لوگ جو خوشحالی پہ ایمان لائے، کہتے ہیں جی۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے طوبہ کی خوشحالی ہے، وہ حسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جی، اور اچھا ٹھکانہ ہے، اور دوسرے معنی آپ کے، اور بہت اچھی ہے لوٹنے کی جگہ، جی میم کی وجہ سے جی ظرف مکان بن جائے گا۔ سر معذرت کے آگے جی ساتھ اللہ میں تعالیٰ رسول، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، آپ ہمارے جتنے پارٹیسپینٹس تشریف فرما ہیں اس وقت، ان میں سے کوئی صاحب ایسے ہیں جو کسی دوسرے پارٹیسپینٹ کے قریب بیٹھے ہوں؟ نہیں، کوئی نہیں۔ تو پھر آواز وہ گھوم کے آ رہی ہے، یا تو کسی کا جو ہے وہ کوئی دوسرا قریب بیٹھا ہو اور اس کے مائک سے آواز آ رہی ہے، اور دوسرا تو وہ اس طرح سے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے آواز، تو ذرا دیکھ لیجیے اچھا اگر کسی کے کوشش قریب۔ آ رہی ہے، ہاں یہ جی ہمیں نہیں آ رہی، باقی نہیں، ساتھیوں سے بھی مجھ پوچھ تک لیں بھی وہ تو ذرا۔ آواز آ رہی ہے، میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا اچھا، تھا، لیکن انتظار میں تھا کہ کوئی اور کہیں نہیں تو نہیں نہیں، پھر ضرور کہا کریں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور اچھا ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے جی۔ جی جی اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ذرا دیکھیے گا اگر کوئی اچھا صاحب بیٹھے ہو تو، باقی آپ آپ اچھا جی کریے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موضوع سخن اللہ تعالیٰ کا مڑتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو بھی نبی آتے ہیں، جتنے بھی رسول آتے ہیں، وہ پہلے وہ اپنے وقت کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس وقت کی امت تھے۔ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے لفظ؟ ہمارے ذہن میں یہ لفظ آتا ہے کہ جس نے ان کو مان لیا وہ امت بن گیا، وہ امت میں سے ایک خاص امت بنا، ورنہ یہ ہے کہ آپ نے وقت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف وہ رسول ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو لہٰذا اس امت کے معنی جو ہے وہ بڑے وسیع ہوں گے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی اب طرح ایک تو ہم نے ہے کہ جو اس وقت ان کے سامنے لوگ تھے، کفار مکہ، قریش مکہ، اس لیے کہ یہ سورۃ رعد آخری صورت ہے آخری زمانے کی، جیسے وہ باقی صورتیں تھی یہی ہم نے پڑھا، تو وہ امت ہے بنتی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی امت میں سے ہیں۔ امت میں سے کچھ کافر، یہ لگتا عجیب ہو آپ کو، اس لیے کہ مجھے بھی عجیب ہی لگا، لیکن یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ میں سے جو ایمان لے آئیں وہ امت، تو لہذا اللہ تعالیٰ کہتا نا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں کی طرف بھیجا ہے، سب لوگ اس وقت کے تھے، وہ کافر تھے، ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امت کی جمع ہے امم۔ اچھا، موضوع پہلے ہی جا رہا ہے امت والا، لتتلو علیہم الذی اوحینا پروفیسر الیک، لے تتلوا، لتتلو، شکریہ جی، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ اب اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن آگے پڑھنے ہیں۔ کل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب۔ یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کا فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تو یہی ایمان ہے، اسی طریقے کا توکل رکھنا ہے، اور متاب کا میں نے بتایا تھا
کہ کوئی بھی لغزش ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، برائی ہو جاتی ہے، تو اس سے توبہ کرنے کے معنی بھی یہ اس طریقے سے لوٹنا کہ گناہوں سے رجوع کر کے حسنات کی طرف جانا، یہ ہے متاب، وہ لوٹنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو مل کے کرتے ہیں جی، کذالک ارسلناک، اسی طرح سے ہم نے اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا فی امتن، ایک امت میں، ایک امتن، الامہ نہیں ہے، وہ بنے گی الامہ جو ایمان لائیں گے، یہ امتن ہے، اس کے اندر سارے لوگ ہیں، امتن ایک امت کی طرف، امت کا مطلب ہے لوگوں کا مجموعہ، جی جی اچھا۔ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت کی طرف بھیجا، قد خلت گزر من چکی، قبلها امم، امم ہے اصل میں فاعل، تو قد خلت تو بے شک بے گزر شک چکی، بے شک گزر چکی، من قبلها امت سے پہلے، اس سے پہلے، اس امت سے پہلے، امم بہت سی امتیں، بہت سی امتیں، بہت سی امتیں، جی بے شک اس امت سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی، یہ بتا دیا، اور ان کی طرف نبی تھے اور ان کو آیات دی، نشانیاں دی گئیں، جب نشانیاں آ جاتی ہے، اس کو دیکھیں جی، جس جگہ پہ ہے اس کو بند کر دیں، یہ ذرا عابد بعد میں صاحب کے مائک کھولیں سے گے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، عابد بھائی ذرا دیکھیے گا یہ آپ کے آپ قریب کوئی، بند کر کے دیکھ لیں اور ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں، ورنہ وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر مزہ بھی نہیں آتا، جی تو مزہ بھی کیا کرنا ہے، مزے کا لفظ پتہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی اچھا لگے گا تو عمل کرنے پہ جی چاہے گا، ڈسٹارشن ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہم نے تیری طرف، ہم نے تجھے ایک امت کی طرف بھیجا، بے شک اس امت سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں، اور تیرا اس امت پہ جانے کی طرف مقصد کیا تھا، لِتَتْلُوَ، ترجمہ کریں، تاکہ تو تلاوت کرے، تاکہ تو تلاوت کرے، علیہم، ان پر، ان پر، ٹھیک ہے، ان لوگوں پر، الذی، وہ اس چیز کی، اس چیز کی، اس چیز کی قرآن مجید مراد ہے، اوحینا الیکا، جو ہم نے تیری طرف نازل کی، جو ہم نے تیری طرف وحی کی، تاکہ وہی تو ان پر اس چیز کی تلاوت کرے جو ہم نے تیری طرف وحی کی، ہوگی جی بات۔ اب وہی جو کی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی، لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے، تو وہ خیر امت آ گئے، لوگوں میں سے بہترین امت، باقی نرے امت رہ گئے۔ اچھا آگے آ رہا ہے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اب یہاں ذرا اس کی تشریح کرنی ہے، اللہ کو وہ لوگ، وہ کفار مکہ بھی کس کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے، اللہ کو، لیکن اللہ کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ زمر کے اندر ہی کہا کہ وہ لوگ بتوں کو اس لیے مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے اور لوگوں کے درمیان ان بتوں کو رکھنے کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا ہے، کیوں جی؟ جی جی اور اگر ہم مسلمان ہو کے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو لے آئیں تو پھر فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اور دوسری چیز یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، جو صفاتی نام ہیں، جیسے علیم ہے، قدیر ہے، الرحیم ہے، الرحمن ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ نام مجھے یہ بڑے پسند ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ من عبدہ
وہ وحمیدہ لفظ آتا ہے. تو جب صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو عمرو بن سہیل تھا. پروفیسر صاحب نام یہی ہے؟ سہیل بن جی عمر. سہیل بن عمر. اچھا سہیل بن عمر وہ اپنا لکھنے کے لیے آیا کفار کی طرف سے یہ صلح حدیبیہ. تو اس وقت اس نے اس بات کا اظہار کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ آپ یہ معاہدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے لکھیں. تو بسم اللہ تو ہو گیا, الرحمن الرحیم آگے لکھا. تو سہیل بن عمر جو تھے اور وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, تو بہرحال اس وقت تو وہ تھا. تو اس نے اعتراض کیا, اس نے کہا جی ہم اس رحمان کو نہیں مانتے, لہذا کس چیز سے لکھیں آپ؟ بسم اللہ یا اس قسم کے الفاظ کے اللہ کے نام کے ساتھ, بس اتنا لکھیں. اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ وہ کافر تھا جس نے بولے وہاں جو لکھوایا صلح حدیبیہ وہ اسی طریقے سے لکھوایا. ہم مومن ہو کے اللہ اور اپنے درمیان, اور وہ رحمان کو, رحمان اللہ ہی کا نام ہے, رحیم اللہ ہی کا نام ہے, لیکن وہ اللہ کو مانتا تھا اور یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ کے وصفی نام یا صفاتی نام رحمان, رحیم, قدیر, قہار, جبار, یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں, اور خاص طور پر رحمان. اور جو اللہ کے بعد قریب ترین اللہ کا نام ہے وہ ہے الرحمن. آگے سمجھ؟ جی سر بالکل. تو آپ اس کا ترجمہ پھر ابھی کریں, میں پہلے کر دیتا ہوں, بعد میں کیسر بھائی اس کے لیے تیار رہیں. اسی طرح ہم نے تجھے ایک امت میں بھیجا, اس سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں, اب بھیجا کے ساتھ آ رہا ہے درمیان میں, لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, تاکہ تو ان پر تلاوت کرے وہ چیز جو ہم نے تیری طرف وحی کی, بریکٹ میں قرآن مجید. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. اب تو کیا کہے؟ کل ترجمہ کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, ہوا ربی, وہ میرا رب ہے. کون؟ وہ جو رحمان ہے وہ میرا رب ہے. اب رب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ رب تو صفاتی نام ہے. ہوا ربی, وہ میرا پروردگار ہے, وہ میرا پالنے والا ہے. اور ہمارا وہ جاتا ہے صفاتی نام جتنے بھی ہیں, اس کے بعد آیا لا الہ الا ہوا, اور وقف ہوگا تو الا ہو. ترجمہ کریں جی. نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی, علیہ توکلت, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ مَتَاب, یہ عمومی چیز ہے اور اسی کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے, اسی کی طرف گناہوں سے واپس مڑنے کی جگہ ہے. تو ہم اس کا وہی معاب اور متاب ایک ہی کریں گے, لوٹنے کی جگہ. ٹھیک ہے جی. جی سر. اور اسی کا معنی ٹھکانہ بھی ہوگا جو مستقل ٹھکانہ ہے. جی سر. جی اب کریں کیسر بھائی آپ. کذالک ارسلناک فی امت, اسی طرح ہم نے آپ کو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ایک امت میں بھیجا. قد خلت من قبلها امم, گزر چکی اس امت سے پہلے کئی امتیں. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک, تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر وہ تلاوت کریں اس چیز کی جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے. وہم جو ہم یکفرون, نے آپ کی طرف وحی کی, جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. وہم یکفرون بالرحمن, جبکہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. قل ہوا ربی, کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے.
لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے۔ جی بالکل ہو گیا۔ اب اوپر کرے 31 آیت کو لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ چیز تھی کہ اگر یاد ہو آپ کو تو وَلَوْ أَنَّنَا ہم نے 8واں سپارہ شروع کیا تھا، جی تو جی وہاں کو ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تھے کہ اگر ان سے مردے بھی بات کرنا شروع کر دیں یا مردوں سے ان کی بات کروا دیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہاں آیا تھا یہ، بالکل مجھے پڑھا ہے یاد ہم نے۔ پڑ رہا ہے۔ جی، مردے ان جی سے جی، کلام کریں۔ کلام کریں، جی بالکل۔ تو یہاں آ رہا ہے اسی چیز کا، 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے وہ موسیٰ مانگتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کے ذریعے تو پہاڑوں کو چلوا دے، یا پھر یہ ہے کہ زمین کے اندر سے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین کے اندر سے چشمے جو ہیں وہ ابلنے لگے، یا پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے سے زندہ کرتے تھے، تو کم از کم مردوں کو ہمارے ساتھ بات ہی کروا دے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں، چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کیا ترجمہ جی، ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ بے شک اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لیکن چاہتا یہ ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ لوگوں کے کہنے کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ جو 3 ان کے اپنا مطالبات تھے ان کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد ان تینوں کے بعد جو اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ جملہ رکھنا ہے، تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں آ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر قرآن کے ساتھ ہم فرشتوں کو، اس کے ساتھ ہم پہاڑوں کو پہاڑوں کو چلوا دیتے، چلا دے، سیرت ہے مجہول ہے تو میرے لیے ترجمہ یہ ہے چلوا دیتے، او قطعت بہل اردو، یا اس کے ساتھ زمین کے کیا کر دیتے، ٹکڑے کر دیتے۔ ٹکڑے کر دیتے۔ ہاں اب یہ قطعت بھی مجہول ہے ہماری زبان میں، زمین ٹکڑے وہی ٹکڑے ہو آگا جاتی۔ تو پھر جی ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، پھر کہیں اچھا، یا اس کے ساتھ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، او کلما بہل موتا، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کروا دی جاتی۔ جہاں کے آیت کے آگے تو آ رہا ہے، آگے مطلب یہ رکھنا ہے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے، تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وَلَوْ أَنَّنَا، پروفیسر صاحب ہے ذہن میں آپ کے ولو 8واں انا پارہ؟ جی وہ ہے کچھ، ولو انا نزلنا کچھ ہے اس طرح جی کی آیت میرے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، جی اب مطلب وہ وہاں بھی وہ چیزیں ہیں، تو اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا تو بھی وہ ایمان نہ لاتے، لہٰذا ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں اگر ترجمہ اپنے مفہوم کے لیے، فہم کے لیے کریں گے تو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، ترجمہ میرے خیال ہے آپ کر لیں گے آپ۔ جی، اور اگر ہم اس اگر قرآن کو ہم اس نازل کرتے قرآن کو جی پہاڑوں پر، پہاڑوں پر، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ، تو اس کو دیکھتا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ،
लरजता हुआ और टूटता हुआ अल्लाह के खौफ के साथ। अल्लाह अकबर। तो वो कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम है और उसकी बड़ाई और उसकी अजमत, उसकी किबरियाई, उसकी ताकत जो कि अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह का कलाम है, वो तो उसमें है, अल्लाह कर सकता है। इसलिए कुरान की दूसरी आयत में पहाड़ के बारे में, पहाड़ों के बारे में बताया गया। तो वही आयत है, आइए पढ़ते हैं और फिर आगे बात करेंगे। वलाउ अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबालु। तर्जुमा, अगर बेशक कुरान हम इसके साथ साथ हम पहाड़ों जी को बिही चलवा आ देते। रहा है तो के साथ जी। और अगर हम कुरान के साथ पहाड़ों को चलवा देते, आओ कुत्तिअत बिहिल अर्दू जी, या इसके साथ जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। जी, या इसके साथ जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। जी बाकी साथी नहीं बोल रहे। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो पहला हिस्सा है वलो अन्ना कुरानन सुय्यरत, इसका हम के बगैर अगर हम तर्जमा करेंगे तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा मजहूल के मानी जो है वो सामने आए। नहीं, हमने कहा है। नहीं, वही मैंने कहा ना कि जी। हम के बगैर अगर हम तर्जमा करें वलो अन्ना, क्योंकि वलो अन्ना कुरान सुय्यरत में यहाँ हम के लिए कोई सीगा आ नहीं रहा। आप करवाना चाहते हैं ब्रैकेट में? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं इसके नहीं, हमने शायद हम कह दिया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम ना नहीं, लगाएं। मैंने अगर कहा है हम तो गलत कहा है। जी जी हम नहीं और आता ये। जी, और बेशक कुरान के जरिए अगर पहाड़ों कुरान को के चलवा जरिए दिया बही जो है जमीर कुरान की तरफ ही जा रही है, पहाड़ों को चलवा देते जी या उसके साथ जमीन के टुकड़े टुकड़े, क्या कहा था हमने, कर दिए जाते। कर कर दिए दिए जाते। जाते, ठीक है। आउ कुल्लिमा बिहिल माउता जी, या उसके साथ उसके साथ मुर्दों इसके से जरिए कलाम करवा दिया जाता है। जी, या उसके साथ मुर्दों को कलाम करवा दिया जाता, तो यहाँ आके जुमला खत्म नहीं होता। जी लिहाजा वो जो 8वें पारे की जरूरत है वो ब्रैकेट में कर लेंगे तो तब समझ आएगा। तो भी वो ईमान ना लाते। ना लाते, क्या ब्रैकेट में करेंगे? तो भी वो तो भी ईमान वही न बात। लाते। तो भी वो तो ईमान ना भी लाते, ये समझने के लिए, वरना तर्जमा हो गया हुआ है। बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, मतलब ये है कि ये काम जितने भी 3 हैं, ये कोई अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। क्यों? कि बल्कि अल्लाह ही के लिए है सब के सब काम, सब के सब काम। काम या हुक्म। जी, सब सब के सब सब हुक्म, ठीक है, हुक्म कर लेते हैं। सब का सब हुक्म अल्लाह ही के लिए है। हुक्म इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह ने तो हुक्म देना है, कुन हो जा, उसने हो जाना है। बिल्कुल क्यों जी? बेला जी सर। बिल्कुल। तो हम इस जगह पे हुक्म ही कर रहे हैं, बल्कि सब का सब हुक्म अल्लाह ही के लिए है। वो अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह भी है, यहाँ अम्र भी आ रहा है। तो अमर का मतलब काम भी होता है, अमर का मतलब हुक्म भी होता है। अब होता क्या था कि जो मुसलमान थे ये भी चाहते थे कि कुरान मजीद और तबलीग और हमारी मेहनत, इसके साथ जितने भी लोग हैं ना, सब के सब ईमान ले आए। और वो नहीं लाते थे तो क्या हो जाती थी? एक मायूसी हो जाती थी, ना उम्मीदी हो जाती थी। हालांकि पता था कि भाई ईमान के मुनाफी है ना उम्मीद होना। तो ये उस तरीके से ना उम्मीद नहीं होना कि मुकम्मल तौर पे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना कि अब तो मेरा ये काम होना ही नहीं। जी तो जी। अब हाँ जी, ये एक ख्वाहिश है यहाँ, या ऐसा अफलम या इस सॉरी यही असिल लजीना आमनु, क्या जी? अफलम, क्या याई नहीं जी जी, या क्या इस लजीना आमनु, क्या नहीं मायूस हुए वो लोग जो ईमान लाए। ये याई अल्लाह असल, ये याई असिल जी, लजीना नहीं होगा, याई असिल लजीना।
جی میں یہی پڑھ رہا ہوں، اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمائے. یہی الذین آمنو پڑھنے کی کوشش یہی کر رہا ہوں. جی جی افلم یہی الذین آمنو، کیا ایمان لانے والے مایوس نہیں ہوئے؟ بلا شک اللہ یشاء اللہ، ترجمہ کریں، کہ اگر اللہ چاہتا اگر اللہ چاہتا لا یقیناً یقیناً ہدن الناس جمیعا، لوگوں کو، تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا. تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا. تو یہاں نا امید ہونے کی بات نہیں ہے، یا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لوگ جو ہے دعوت کے ذریعے ایمان لے آئیں. خواہش اپنی جگہ پر ہے، لیکن لگتا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی کچھ جذبات اس حد تک آگے ہے کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ افلم یئس الذین آمنو، کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی یہ نہیں ہے کہ مایوس ہوئے ہیں. کیا ایمان والے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو یقیناً ہدایت دے دیتا؟ جی جی آ رہا ہے ترجمہ؟ آ رہا ہے سر. جی جی بالکل. کہ یقیناً تو ذرا سب کے سب ترجمہ لوگ، کریں پھر. جی کہ اگر اللہ جلد چاہتا جلدی، تو یقیناً نہیں افلم سے، افلم افلم سے یئس الذین آمنوا، تو کیا وہ لوگ جو ایمان لائے مایوس نہیں ہوئے، ان لو یشاء اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لہدی الناس جمیعا، تو تمام کے تمام انسانوں کو یقیناً ہدایت دے دیتا. ہدایت دے دیتا. ان کو بات کرنے کی، معجزہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے کہتا سب لوگ مسلمان ہو جائیں، ہدایت پا جائیں، ہدایت پا جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ویل آف چوائس بار بار ہم استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مجبوری کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن حالت امتحان میں ہے. اس نے انسان کو ایک قوت اختیاری دی ہے، چاہے تو وہ ایمان لائے، چاہے تو وہ کفر کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کفر تو کیا، لیکن کفر کے دو طریقے ہیں. کفر کے جو عذاب ہے اس کے دو طریقے ہیں جو پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. وہ کیا ہے؟ وقت تھوڑا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ہدایت کی طرف لانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا ہے. جی ایسے ہی پڑھا تھا نا، جی بالکل پڑھا، جی جی پہلے چھوٹی چھوٹی. وہ کیا تاکہ وہ کس کے لیے عاجزی ہوتی دکھائے، ہے؟ تاکہ تاکہ وہ عاجزی دکھائے. اگر وہ عاجزی دکھا دے، نہیں دکھاتے، تکبر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ان کے اوپر عذاب لے آتا ہے. آج آ رہا ہے لفظ قاریہ، قاریہ. اب وقت کم ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا یزال الذین کفروا. ولا یزال پہلے پڑا ہوا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے معنی ہوتا رہے گا. کہ زائل نہ ہونا. ولا یزال الذین کفروا، کافر لوگ ہمیشہ، جی کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ پہنچتا رہے گا. تصیبہم، پہنچتا جلدی رہے کریں گا، ذرا، انہیں تصیبہم پہنچتا رہے انہیں گا، پہنچتا رہے گا، بما صنعوا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے گھڑا، جو اس انہوں نے وجہ سے بنایا. کہ جو کچھ انہوں نے کیا، کیا پہنچتا رہے گا؟ قاریہ. اب قاریہ بہت بڑی چیز ہے. دو بہت بڑی بڑی چیزوں کا ٹکرانا، اور اس ٹکرانے کے بعد آواز کا آنا. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قیامت ہے. لہذا اس جگہ پہ بہت بڑی آفت. قاریہ کا مطلب کیا گئے؟ بہت بہت بڑھیا. بڑی آفت. بہت بڑی آفت. ہمیشہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اس چیز کی وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے کیا، بہت بڑی آفت پہنچتی رہے گی یا پہنچے گی، ابھی پہنچے گی. او یا کریں ذرا جلدی جلدی کر لیں، وقت کم ہے. تحلو قریبا من دارہم. تحلو حائل، تحل. اترنا. تحلو، جی تحلو تحلو، جی تحلو